ہاں تم بیٹھو، آپ دروازے کے آگے کھڑے ہیں، بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آہل حیران اور شرمندہ ہوا، بھلا اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا، دروازہ کھول کر عائشہ کو بیٹھنے کا کہا۔ عائشہ بیٹھی، وہ بھی اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا اور کبھی اس طرح بے خبر ہو جاتا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور کبھی اس قدر ظالم۔ آہل بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، ایک وہ جانے اور ایک خدا جانے۔ گھر آ چکا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی لوگ ہوں۔ آہل نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا اور عائشہ کی جانب کا دروازہ کھولا۔ عائشہ شوق تھی، یا اللہ کیا ہے یہ بندہ، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ عائشہ باہر نکل، مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، آئل نے اسے تھام لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس قدر محبت تھی آئل کے لہجے میں۔ وہ فوراً سنبھلی، تھینک یو یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے اپنا وہاں کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ آہل اس کی کیفیت جان چکا تھا، مسکرا اس کے پیچھے چل دیا۔ برو کتنی دیر کر دی آنے میں، عفان نے خفگی سے کہا، لیکن ٹھٹکا تب جب آہل کے پیچھے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ یہ تو وہی غلط یہ تو وہی ہے، ہاں یہ میری بیوی ہے۔ آہل نے اس کی بات کاٹی۔ واٹ، تمہاری بیوی؟ عفان کو جیسے دھچکا لگا۔ عائشہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ میں نے کوئی شوشہ تو نہیں چھوڑا جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ آئل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو آئی مین بیوی، اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے، آئل نے جواب دیا۔ عائشہ کا ہاتھ تھما اور آگے بڑھ گیا۔ عائشہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، آئل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سوچوں سے تب باہر نکلی جب سامنے ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ ہائے عالیہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو عائشہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، عائشہ بھی مسکرائی۔ میں عفان کی فرینڈ ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جلد ہی شادی ہونے والی ہے ہماری، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت باتونی لگ رہی تھی۔ سوری، لیکن آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ جی میں آہل کی وائف ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ، آہل کی وائف؟ اوہ مائی گاڈ، آہل نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ کس قدر میسنا ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ اس کے لہجے اور حیرانگی سے لگ رہا تھا جیسے وہ آہل کو جانتی ہے۔ عائشہ اسی کی جانب متوجہ تھی۔ عائشہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی۔ ایکچولی میں 2-3 بار ہی ملی ہوں آہل سے۔ بہت اچھا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ بھی مسکرا کر رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہا جا سکتا کہ عالیہ بولنے اور عائشہ سننے میں مگن تھی جب آہل اور عفان وہاں آئے۔ یار آہل، تم نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ عالیہ نے گلا کیا۔ ہاں بس کیا بتاؤں، اس نے عائشہ کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ آگے اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ حرکت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اوہو، لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے، عفان نے شرارت سے کہا، جبکہ عائشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ سب کا کہکہا فضا میں گونجا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آہل نے کہا۔ عفان اسے چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ عائشہ اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اسے انہیں معاف کر دیا۔ کیا مطلب وہ سب جو یونی میں ہوا تھا، عفان نے وضاحت دی۔ آہل خاموش رہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھابی، آئی ایم سوری، اس حرکت کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ عفان سچ میں شرمندہ لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، عائشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، عفان مسکرایا۔ عائشہ بھی مسکرا دی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کے بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ آہل گھر پہنچ کر سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ عائشہ نے اپنا حجاب کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گئی اور کافی تیار کرنے لگی، کیونکہ آہل کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی۔ کافی بنا کر وہ بھی روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو آہل صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی انگوٹھے سے سر کو مسل رہا تھا۔ کافی، عائشہ کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھی۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ عائشہ آگے بڑھنے لگی۔ رکو، آہل نے غصے سے کہا، وہ اس وقت کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ عائشہ کو اس کی لال انگارہ آنکھوں سے صحیح معنی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ وہیں کھڑی رہی۔ ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آہل دھاڑا۔ عائشہ فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ آہل واقعی اپنی حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز میرا ہاتھ، عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خاموش، بالکل خاموش، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھا۔ آہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے
کہ وہ کافی اس کے ہاتھ پر ڈالتا عائشہ نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل واپس اپنے حواس میں آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، غصے سے کافی کا مگ دیوار پر دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائی اور سامنے ٹیبل پر دے ماری۔ ٹیبل کرچیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ وہ آہل سے بالکل یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اسی طرح روتے روتے جانے کا وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ساری رات آہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ پھونکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اسی طرح رات ڈھل گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عائشہ اس حرکت کے بعد سے آہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم آہل تیار ہو کر نیچے آیا، مگر اسے عائشہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا، بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت اسے ہی سوچتا رہا، نہ کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کہیں اور۔ اس نے غصے سے کیز اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ عائشہ بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گیراج میں داخل ہوئی۔ عائشہ حیران ہوئی۔ یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ عائشہ وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا؟ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا۔ کیا ہے یہ سب؟ آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ عائشہ بالکل بھی وہی والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں جانتی ہوں، شوہر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، عائشہ نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آہل جبکہ وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو، یوں لگے ساری دنیا ویران ہو۔ آج بھی آہل عائشہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کیوں اس کی عادت ہوگی؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میری ناک کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اس سے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا۔ میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ تو کیا جو تم نے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ ایک نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموشی رہی، پھر جواب آیا، لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو جبکہ تم نفرت ہی کرتے ہو اس سے؟ نہیں تو میں تو نہیں انتظار کر رہا۔ کیوں سچائی سے منہ پھیر رہے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کیا یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے تھے، وہ اسی قدر تمہارے قریب آ گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر مختصر سا جواب آیا۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی اور دل نے عائشہ کو محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اے نفرت، تو ایسا کر کے کہیں دور بھاگ جا، محبت نے اپنے قدم جما لیے ہیں، اٹھو کمرے میں چلو۔ آہل عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں ہی تو ہوں، عائشہ نے سادے لہجے میں جواب دیا۔ جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو، میں آرام سے کہہ رہا ہوں، چلو، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ آہل پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے ہیں، پھر خود ہی اس کی مرہم کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ محبت ہے
آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب۔ عائشہ بچوں کی طرح انگلی پر اسے اس کے کیے یہ سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا، اب آپ ہنس رہے ہیں؟ اف اللہ! عائشہ کے رونے میں شدت آئی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا پکا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، آہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو، آہل نے اس کی تھوڑی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا، آہل نے اب کی بار پیار سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، سچ میں کچھ نہیں کہوں گا، بے شک چل کر دیکھ لو، آہل نے اس کے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ عائشہ نے بے اختیار آہل کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے عائشہ، اگر تم نے یہی سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ آہل جانتا تھا کہ عائشہ اندھیرے میں ڈرتی ہے، اس لیے جان کر بولا۔ نہیں تو کس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی؟ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی۔ عائشہ نے فوراً اٹھتے ہوئے آہل اس کی حرکت یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر کہا۔ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ عائشہ نے سوال کیا۔ نہیں تو میں بھی بیڈ پر ہی سوؤں گا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا۔ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا تم سے نفرت، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تو مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری، عائشہ نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخرکار تم نے مجھے ہرا ہی دیا۔ اوفو، کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عائشہ کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی، مگر میرے دل میں نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے نہ صرف اس گھر، اس کمرے میں، بلکہ میرے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ آج آہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج سے آہل تمہارا ہوا، آہل نے عائشہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ عائشہ اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ نے اس کے دل میں عائشہ کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں۔ اٹھ کر کبھی جو تیرے پاؤں سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا